بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مسند امام اعظم کا آج 8واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کفار و مشرکین کی نابالغ اولاد جو فوت ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل، اور اسی طرح فطرت سے کیا مراد ہے، ان دونوں کی تفصیل آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ بیان الاسلام الجبلی والوقف فی ضراری المشرکین۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه قيل فمن مات صغيرا یا رسول اللہ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ قیلا، پوچھا گیا، فمن مات صغیرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر بچپن میں ہی مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرتے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس فطرت سے کیا مراد ہے؟ فطرت سے مراد اسلام اور توحید ہے، یعنی انسان کے اندر ایسی طاقت موجود ہے، ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ راہ حق کو اختیار کرنا چاہے، ماحول سے، معاشرے سے ہٹ کر اگر وہ سوچے، تو یقیناً اس کے لیے جو دین حق ہوگا وہ اسلام ہی ہوگا، اور وہ اسلام ہی کو اختیار کرے گا۔ یعنی جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، کفار کا معاشرہ ہے، آس پاس سب جو ہے وہ کفر موجود ہے، لیکن وہ اس سے ہٹ کر اگر سوچے تو اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اسلام کو پہچان لے، راہ حق کے طور پر، دین حق کے طور پر وہ اسلام کا انتخاب کر لے گا، یہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے کفار کو بھی مکلف بنایا گیا ہے، کیونکہ کفار کے اندر بھی اسلام قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کی فطرت میں، اس کی خصلت میں ایمان اور اسلام موجود ہے۔ پھر اس کے والدین اس کو جو ہے اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی جیسا اس کو ماحول ملتا ہے پھر وہ اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے، اسی راستے پر چل پڑتا ہے، ورنہ اس کی فطرت میں اسلام موجود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ کفار کو مکلف بنانے سے تکلیف مالا یطاق لازم نہیں آتا، کیونکہ جب فطرت کے اندر موجود ہے تو پھر تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنانا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اب ایسی چیز فطرتی میں نہیں ہے تو اس کو کیسے مکلف بنایا جا سکتا ہے؟ جب کفار کو بھی اسلام کا مکلف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے اندر اسلام ان کی موجود ہے، ورنہ تکلیف مالا یطاق لازم آئے گی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو توحید کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، فطرت سے مراد یہ ہے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے، پہلے مر جائے، تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کفار کے ایسے بچے یا مشرکین کے ایسے بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو جو ہے وہ تکلیف کی عمر کو، جس عمر میں ان کو مکلف بنایا جا سکتا اس کو پہنچے ہی نہیں، پہلے ہی فوت ہو گئے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں مختلف مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ مکلف نہ ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور یہی مذہب جو ہے وہ راجح ہے اور صحیح مذہب ہے، یعنی مکلف ہی نہیں ہے وہ، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح کے احکام کے وہ مکلف نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔
اور یہی راجح اور صحیح مذہب ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ان کو جنت میں بھیجے یا جہنم میں، ٹھیک ہے، دوسرا مذہب یہ ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جنت والوں کے خدام بنیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسے بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، مشرکین کے ہوں یا کفار کے، تو وہ جنت والوں کے لیے خدام بنیں گے۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ برزخ میں رہیں گے، یعنی وہ جگہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، برزخ، وہاں پر یہ لوگ رہیں گے، نہ جنت میں جائیں گے اور نہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ چوتھا مذہب ہے۔ پانچواں مذہب ان بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ والدین کے تابع ہوں گے، یعنی جس طرح والدین جہنم میں جائیں گے کفر اور شرک کی وجہ سے، اسی طرح ان کے بچے بھی ان کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ چھٹا مذہب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان سے امتحان لیا جائے گا، جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو ناکام ہوگا وہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بھی ان بچوں کے حوالے سے ایک قول موجود ہے۔ اور نمبر 7واں قول یہ ہے یا 7واں مذہب یہ ہے کہ اس بارے میں توقف اور سکوت کیا جائے، یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، تو اس لیے ان کے حوالے سے توقف کیا جائے، کسی قسم کا کوئی حکم نہ لگایا جائے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی۔ نمبر 8واں مذہب یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ مٹی ہو جائیں گے، بعض حضرات نے فرمایا کہ مٹی ہو جائے گی، یعنی ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ جب ان کو جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ان کو ان کی جنت یا جہنم کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو یہ 8 مختلف قسم کے مذاہب ہیں ایسے بچوں کے حوالے سے جو مشرکین اور کفار کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو ان کے حوالے سے مختلف قسم کے مذاہب ہیں۔ ان میں سے 8 کا ذکر ہم نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ بیان اصل الاسلام الشہادہ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ تبارک وتعالی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کافروں سے جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، جب وہ اس کلمے کو کہہ لیں تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں کو اور اموال کو مگر کسی حق کی وجہ سے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہے۔ اس حدیث سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ سوائے کلمہ پڑھنے کے جزیہ وغیرہ دے کر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کہ یعنی کفار یا تو کلمہ پڑھیں یا پھر جزیہ دیں۔ ویسے تو یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جزیہ دے کر کے ذمہ بن کر کے مسلمان حکومت کے تحت کفار رہ سکتے ہیں، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی اور بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کے بعد او یعطوا الجزیہ، یہ محذوف مان لیں کہ یا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیں یا پھر جزیہ ادا کر دیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر یہ الفاظ جو ہے او یعطوا الجزیہ کا یہ جو ہے محذوف ہوں گے، ان کو محذوف مانا جائے گا۔ اس کی تصدیق دیگر روایات سے ہوتی ہے، کیونکہ دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یعنی مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، اسلام کا اقرار کر لیں، یا پھر جزیہ ادا کریں۔ تو یہ 2 صورتیں جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہیں دیگر روایات کے اندر۔ تو یہاں پر او یعطوا الجزیہ یہاں پر محذوف مانا جائے گا۔ ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں قتال جو فرمایا ہے ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، قتال سے مراد عام ہے، چاہے حقیقتاً قتال کیا جائے یا ان پر جزیہ لازم کیا جائے،
تو یہ قتال سے مراد عام ہے، قتال سے مراد وہ خاص قتال نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کر ان کے خلاف جنگ کی جائے یا اسلحے سے ان کے خلاف جنگ کی جائے، بلکہ قتال سے مراد عام ہے، حقیقتاً قتال کی جائے یا پھر ان پر جزیہ لازم کر دیا جائے، تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ اور یہاں پر الناس سے مراد جو ہے وہ حتی اقاتل الناس، یہاں پر الناس سے مراد بت پرست ہیں یا پھر عام کفار اس سے مراد ہیں، یعنی مشرکین ہیں یا پھر تمام کفار مراد ہیں۔ یہاں نیچے بین السطور میں الکفار جمیعا لکھا ہوا بھی ہے کہ تمام کفار اس سے مراد ہیں، کہ چاہے وہ مشرک ہوں یا پھر عام کفار ہوں، مشرکین کے علاوہ سب اس سے مراد ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بیان الاسلام الجبلی والوقف فی ذراریع المشرکین کے تحت فطرت سے مراد کفار اور کفار و مشرکین، فطرت سے مراد اور کفار و مشرکین کی نابالغ اولاد کے حکم، اور اسی طرح باب ما جاء فی اصل الشہادہ کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ اس کے تحت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جب وہ اقرار کر لیں تو پھر ان کے اموال اور ان کے خون جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، الا بحقھا، مگر کسی حق کی وجہ۔ ہاں اگر کسی دوسرے شخص کا حق ہے تو پھر وہ ان کے مال میں سے ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 فطرت سے کیا مراد ہے، اور نمبر 2 کفار کی نابالغ اولاد کے بارے میں راجح مذہب کیا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔